یہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اگر والد اپنی زندگی میں اپنی زمین اپنے بیٹوں کے نام کر دے اور ان پر قبضہ بھی دے دے تو کیا ایسی صورت میں اس زمین میں بیٹیوں کا بھی حصہ بنتا ہے یا نہیں؟ اچھا، جیتے جی اور حالت مرض وفات بھی نہ ہو جائے. اصل میں ظاہر ہے کہ یہ ایک جنرل سوال کے طور پر تو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ اگر شرعی طور پر قبضہ دے دیا گیا تو اب جس کے قبضے میں دے دیا گیا وہ چیز اس کی ہو گئی. اب دیا کس انداز میں اور دینا چاہیے تھا نہیں چاہیے تھا اس کی ایک ڈیٹیل ہے کہ زندگی میں جب تقسیم کرنا ہے تو بلا وجہ شرعی کوئی وجہ نہ ہو تو اس وقت تک ہم کسی ایک کو دوسرے کے اوپر ترجیح دے سکتے. سب کو برابر دینا چاہیے، یہ بہتر طریقہ کار ہے، یا لڑکیوں کے مقابلے میں لڑکے کو دگنا دینا چاہیے. تو اب جو ان کا مسئلہ ہے خاص طور پر اس کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو دارالفتہ اہل سنت میں یا کسی بھی سنی مفتی صاحب جو ہوں ان سے رابطہ کرنا پڑے گا تاکہ ان سے ڈیٹیل لی جائے گی کہ واقعی شرعی طور پر کوئی قبضہ ان کو حاصل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، پھر اس کے بعد ہی انہیں بتایا جا سکے گا. جائز طریقے پر بھی اگر دیتا ہے تو ایک اولاد کو دے دوسرے کو محروم کرے، یہ ممانعت ہے حدیثوں میں اس کی. سب کو دینا ہے اور کسی کو محروم نہیں کرنا. ہاں کہ کوئی یعنی کہ دینی وجہ ہے ترجیح کی، کہ جیسے ایک جو ہے وہ دین کے کاموں میں اس کو استعمال کرے گا رقم کو، یا مطلب ہے کہ وہ ہے مذہبی دینی اسلامی غلط کام نہیں کرے گا تو اس کو اس فضیلت کی بنا پر زیادہ دیا، اور دوسرا مطلب ایسا نہیں ہے تو اس کو کچھ کم دیا، اس کی گنجائش ہے. لیکن محروم کسی اولاد کو کریں گے دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھ لیں کہ یہ جس کو آپ محروم کریں نا وہ اولاد آپ سے نفرت کرے گی، آپ کے بعد آپ کو ایصال ثواب بھی شاید نہ کرے. میرے باپ نے مجھے محروم کیا تھا. جی جو باپ کی خدمت میں وہ بھی شامل ہے دینی ترجیح. ہاں دینی سر باپ کی خدمت کرنا بھی دینی خدمت یہی ہے، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق عین شریعت کے مطابق خدمت جب کرتا ہوں تو وہ بھی بالکل دینی ترجیح ہے اس میں. لیکن یہ جیتے جی جو تقسیم کرتے ہیں ان کے لیے باتیں ہیں. باقی فوت ہونے کے بعد چاہے خدمت کرتا تھا چاہے مخالفت کرتا تھا ماں باپ کی، ورثہ تو ملے گا. چاہے باپ نے عاق کر دیا، عاق کا بھی رواج ہے، غلط ہے. عاق تو نافرمان ہوتا ہی عاق ہے، تو حدیثوں میں اس کا لفظ عاق موجود ہے. لیکن یہ جو یہ اخبار میں دیتے ہیں بہت ناسمجھی کا کام ہے، اور اس سے یہ اولاد اتنی بزن ہوتی ہوگی، ڈیگریڈ ہوتی ہوگی کہ ماں باپ جس نے باپ نے کیا سے نفرت ہو جاتی ہوگی اس سے. تو بہت غلط ہے، اور اس سے تب آپ کا خاندان بھی بدنام. ایسا نہیں کیا کریں. آگ کا یہ اخباروں میں دینا یا میڈیا پہ دینا میں نے اپنے فلاں بیٹے کو آگ کر دیا وہ نہیں. ہاں واقعی کوئی ایسا اوباش ہے اور 100% ایسی صورت ہے کہ لوگوں کے پیسے کھا جاتا ہے تو لفظ آگ نہ کہیں کہ بھائی کاروباری طور پر صرف مجھ سے رجوع کریں یا میرے فلاں بیٹے سے رجوع کریں، فلاں بیٹے سے نہ کریں، یہ الگ صورت ہے. لیکن لفظ آگ کر دیتے رہے یہ غلط ہے، اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے. نافرمان کہنے سے نافرمان ہو جائے گا ایسا نہیں ہے، وہ ہو چکا اگر ہے تو. لیکن اس کو بھی جس کو آگ کر بھی دیا ہو بالفرض اور جانی دشمن ہے اپنے باپ کا بالفرض اتنا مخالف ہے، تب بھی اب باپ فوت ہو گیا اس کو بھی ترک کا جو ہے ورثہ ملے گا. جیسا فرمانبردار بیٹے کو ملے گا اتنا اس کو بھی ملے گا. بیٹی اس کا بھی حصہ جو بھی شریعت نے مقرر کیا یعنی ہاں اس کو دینا ہوگا. یہ لوگ یہ کماتا تھا اور یہ کماتا نہیں تھا اور یہ کچھ بھی دلائل نہیں چلیں گے. جو بھی شریعت نے قرآن نے مقرر کیے ان کے حصے تو یہ دینے آئیں گے، مگر ایسے مقرر علماء سے رجوع کر لیا جائے، یہ بتائیں گے کیا کیا ہے آپ کے پاس تو اس کو یوں تقسیم کرو. تو علماء کی رہنمائی سے قرآن و حدیث سمجھنا آسان ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. اگر یہ خاندان کے کسی بڑے کو بلاتے ہیں اور وہ آ کر ساری تقسیم کرتے ہیں اور گھڑی ابو کی اس کی تو یہ اس کی وہ اس کی وہ یہ میرے کو دے دو یہ میرے کو دے دو، جب کوئی بڑا بھائی اگر ہوگا تو وہ کر لیں گے، تو کیا ایسے میں یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ جو کچھ والد صاحب دنیا میں چھوڑ کر گئے ہیں ان سب کی ایک ترکیب ہو، لکھا ہوا ہو، اور پھر اس کا تحریری طور پر فتویٰ لے لیا جائے، جو بھی اس کی صورت بنا لی جائے، اور پھر اس میں سب تقسیم ہو کے کس کو کیا کیا ملے گا، اور یہ تحریر دے دی جائے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے حضور کے
بھائی کا انتقال ہو جائے گا، اس کے بچے کہیں گے یا چچا یا تایا نے ہمارے ورثے کے پیسے کھا لیے، یا بہن بولے گی کہ آپ وہ بولے ماموں نے پیسے کھا لیے. تو اگر اس کی کوئی تحریری صورت بن جائے اور یہ فیملی میں خاندان میں چلی جائے نا، تاکہ کسی پہ کوئی الزام نہ آئے کہ نہیں یہ کوئی کھا گیا یا نہیں کھا گیا، بھائی جس کا جو تھا وہ تحریری تو پتہ، باقاعدہ اسٹیمپ بھی لگ جاتی ہے فتاوا کی. تو یہ زیادہ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سیف سائڈ ہے، اسے بھی لگا بڑے گھر کے خاندان والے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں؟ خاندان والے فیصلہ کر ہی نہیں سکتے نا. جہاں شریعت کا معاملہ ہے، خاندان کا کوئی عالم دین ہے اور ان چیزوں کو سمجھتا ہے وہ تو کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ جنرلی مطلب جو خاندان والے اس کی گھڑی اور اس کی مطلب یہ کہ کھونٹی اور یہ جو بانٹ دیتے ہیں نا، یہ غلط کرتے ہیں. ان کو علماء سے ہی رجوع کرنا چاہیے، فتویٰ تحریری مل جاتا ہے. سمجھے، یہ ترکہ اور یہ کوئی آسان کام نہیں، اس کے باقاعدہ الگ کورس ہوتا ہے. مفتیان کرام کو بھی یہ باقاعدہ سکھایا جاتا ہے، یوں یوں اس کی تقسیم ہوتی ہے. اس میں اتنی پیچیدگیاں ہیں، پورا باب بارے شریعت میں شاید 20ویں حصے میں کہ نہیں 20ویں حصے میں ہم پڑھ کے بھی نہیں سمجھ سکیں گے، اس سے نہیں کر سکیں گے، اتنا ٹف ہے. کیونکہ ہر بات عوام کے ہاتھ میں نہیں دی گئی، پہ علماء کی حاجت رہے گی سمجھنے کے لیے. تو اس نے اپنے طور پر دکان اس کی تو مکان اس کا، تو یہ کام زیادہ کرتا تھا تو اس کو زیادہ دے دو، یہ تنگ کرتا تھا اس کو تھوڑا دے دو. یہ بڑے بوڑھے اگر فیصلہ کرتے تو آخرت میں پھنس جائیں گے. بس یہ علماء جانے اور بس یہ وہ تقسیم کریں گے، جو بتائیں وہ ان کو، وہ کہاں آپ سے مانگتے ہیں پیسے، وہ آپ کو طریقہ بتا دیں گے، یوں یوں کر لو، آپ نے یوں کر لینا ہے. دیٹس آل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.